الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام لائق سب تکریم معزز حاضرین جمعہ، دین اسلام جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لے کر آئے تو ہم تک پہنچنے کا سب سے مضبوط اور بابسوخ ذریعہ وہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ آج ہمارے سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان بھی ظاہر کرتے ہیں، لیکن وہ ایسے خطرناک طریقے سے ہمارے حضور کے صحابہ پر حملہ آور ہیں کہ ایک سادہ لو مسلمان انہیں نہیں سمجھ سکتا کہ وہ ہمارے ایمان کے ساتھ کون سا کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام کی ذوات مقدسہ کو مشکوک کیا جا رہا ہے، ان کے کردار پر بات کی جاتی ہے اور ان کے افعال پر بحثیں ہو رہی ہیں، من گھڑت قسم کی روایات اور پھر صحابی کی تعریف غلط پیش کی جاتی ہے۔ جو جمہور امت نے کسی صحابی کی تعریف کی ہے وہ آدھی بیان کر کے اس پر شکوک و شبہات اٹھائے جاتے ہیں۔ اصل بنیادی عقیدے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ذوات مقدسہ مشکوک ہو جائیں گی تو ہمارا سارا دین اسلام مشکوک ہو جائے گا، ہمارے دین اسلام کی بنیادیں ہل جائیں گی، پیچھے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ بنیادی طور پر دو چیزیں، ایک عقیدہ ختم نبوت اور ایک محفوظیت صحابہ کا مسئلہ۔ اگر حضور کی ختم نبوت شک میں پڑ جائے، لوگ اس بارے میں کوئی اپنے ایمان کو گڑبڑ کر لیں تو یہ دین ختم ہو جاتا ہے، چونکہ بعد میں آنے والا نبی جو ہوتا ہے پہلے نبی کی شریعت کو وہ منسوخ کرتا ہے۔ تو ہمارے حضور کی شریعت کی کیا حیثیت ہوگی اس آدمی کی نظر میں
جو ہمارے حضور کے بعد خدا نخواستہ کسی جھوٹے نبوت کے دعوے دار کو اپنا نبی مان بیٹھے تو، اور اسی طرح حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ایمان کی ترسیل کا ہم تک پہنچنے کا سب سے پہلا بنیادی مضبوط ترین ذریعہ ہے۔ اگر اس ذریعے کو راستے سے ہٹا دیا جائے تو ہم تم کوئی مسلمان اپنا اسلام ثابت نہیں کر سکتے۔ اس بارے میں بنیادی طور پر ایک بات ذہن میں رہے کہ قرآن کریم میں جتنی بھی اہل ایمان کی صفات بیان کی گئیں، یا قرآن کریم میں جتنی بھی اہل ایمان کے لیے بشارتیں آئی ہیں، ان سب کا پہلا مصداق حضرات صحابہ کرام ہے۔ اسی طرح پر ہمارے ایمان کا معیار بھی صحابہ ہے، ہمارے اعمال کی درستگی کا معیار بھی صحابہ ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر یہ ہے کہ بعض لوگ آج یہ بہت سارے تمنا کر لیتے ہیں کہ کاش ہم بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ہوتے۔ ایمانی جذبہ ہے، اچھی بات ہے، یہ تمنا رکھنا کو بری نہیں، لیکن اس معاملے میں ایک بات تو یہ ذہن میں رہے کہ مالک نے کسی ظرف میں اتنا ہی ڈالا ہے جتنی اس میں وسعت تھی۔ ہمارا ظرف اس چیز کا متحمل نہیں تھا کہ ہم اس دور کے مصائب کو دیکھ سکتے۔ اور دوسری چیز وہ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بعد جو ارواح عالم پر نظر کی تو کائنات میں سب سے مقدس ترین روحیں جو دکھائی دیں وہ اپنے پیغمبر کے صحابہ کے لیے منتخب فرمائی۔ ہماری روحیں اس قابل نہیں تھیں کہ اس دور میں پیدا کی جاتی، لیکن اس کے ساتھ ذرا اس طائرانہ جائزہ بھی ایک لے لیا جائے کہ اس دور میں صحابہ کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ہم لوگ تو پیدائشی طور پہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، نام اسلامی رکھا گیا، اور ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ کم از کم مسلمان کہلوانے پر پابندی تو نہیں ہے۔ مسلمان کہلوانا کوئی خطرناک جرم تو نہیں تصور کیا جاتا، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس دور میں ایمان کو قبول کیا ہے کہ جس دور میں مسلمان کہلانا ایک بہت بڑا اشتہاری قرار دیا جاتا، یعنی اشتہاری مجرم بھی اس قدر خطرناک نہیں تھا جس قدر اس دور میں اپنے آپ کو مسلمان کہلانا خطرناک تھا۔ مصائب کی دنیا میں آئیں تو سب سے پہلے ہر آدمی کی ایک سادہ لو مسلمان کی نظر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ پہ جاتی ہے کہ لوہے کی زرہ پہنا دی جائے کسی آدمی کو، اور بلاد عرب کی گرمی جو ہماری گرمی سے زیادہ تیز ہو، یہاں 46-47 تک اگر ٹمپریچر جاتا ہے تو وہاں 52-53 تک جاتا ہے، اور اس گرمی میں لوہے کی قمیص جسے زرہ کہتے ہیں وہ پہنا کے ایک آدمی کو پتھروں پر لٹا کے کہ وہ حرکت نہ کر سکے، اس کے سینے پر یا الٹا لٹا کے اس کی کمر پر پتھر رکھ دیا جائے، اور پھر کبھی کبھی گاہے گاہے یہ بھی کر دیا جائے کہ اس کے پاؤں میں ایک رسی ڈال کے نوجوان جو ناعاقبت اندیش ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں تھما دی جائے اور کہا جائے کہ مکے کی گلیوں میں گھسیٹتے پھرو۔ لوگوں نے کبھی دنیا نے تو ایسے زندہ جانور کو بھی نہیں گھسیٹا جس طرح حضرت بلال حبشی کو گھسیٹا ہے۔ اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام انمار کے غلام تھے، ان کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ لوہے کی زرہ پہنا دی گئی اور ایک لوہا گرم کر کے ان کے سر پہ رکھ دیا جاتا، ایک تو چولہے کی گرمی پر اور کوئلوں پر گرم کیا ہوا ہو، اوپر سے آسمان سے سورج شعلے برسا رہا ہو، آپ خود اندازہ لگائیے کیا حال ہوگا۔ اور ایک دن قمیص اتار دی انہوں نے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی کمر جو دیکھی تو کہنے لگے کہ خباب میں نے زندگی میں ایسی کمر نہیں دیکھی، یہ کیسی کمر ہے؟ فرمانے لگے حضرت دہکتے ہوئے انگاروں کو اس کمر کی چربی نے پگھلا پگھلا کے ٹھنڈا کیا، یعنی پگھل پگھل کر وہ کوئلوں پر پڑتی تھی، وہ جلتے تھے۔ کا ایسا کمر کا نقشہ نمونہ آپ دنیا میں کیسے دیکھیں گے؟ یہ تو دہکتے ہوئے انگاروں پہ لٹتی رہی ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوپ میں لٹایا گیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ کی مبارک زبان پر، یہ حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ تھی، ایک جملہ نکلا، فرمایا کہ سمیہ صبر کر، جنت تیرا ٹھکانہ ہوگا، اللہ تعالیٰ تجھے جنت دیں گے۔
لسان نبوت سے نکلے ہوئے یہ جملے تھے جو انسان کو زندہ رہنے کے لیے کچھ تسلی تشفی برآمد کرتے تھے، ورنہ آپ خود اندازہ لگائیے کہ اس دہشت گدے کا کیا منظر ہوگا کہ کہیں حضرت بلال کو لٹایا ہوا ہے، کہیں حضرت خباب کو لٹایا ہوا ہے، کہیں پر حضرت سمیہ کو لٹایا ہوا ہے، کہیں مردوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا، کہیں عورتوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک صحابیہ ہے، گرمی میں 3 دن تک اس خاتون کو کھڑا کیا گیا، صنف نازک جسے آپ کہتے ہیں۔ آپ تو اپنے گھر کی خواتین کو یوں کہہ لیجئے کہ آسمان سے ڈائریکٹ دھوپ بھی نہیں لگنے دیتے، وہاں ایک صنف نازک کو 3 دن کھڑا کیا گیا، اور روٹی جو دی جاتی ہے وہ شہد کے ساتھ دی جاتی ہے کہ اندر بھی آگ جل رہی ہو، باہر بھی آگ جل رہی ہو، اور پینے کے لیے پانی نہیں مہیا کیا جاتا۔ مخبوط الحواس ہو گئی ہیں، پورے ہوش و حواس میں نہیں، بے ہوش پڑی ہیں، اور بے ہوش پڑی ہوئی ایک خاتون سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ دین اسلام چھوڑو۔ اس کو سمجھ نہیں آتی کیا کہہ رہے ہیں۔ اب ایک عورت ہے، ایک انسان کوئی بھی ہو، مرد ہو عورت ہو، بے ہوش پڑا ہو، اسے کوئی مطالبہ کیا جائے سمجھ نہیں آتا۔ وہ لوگ سمجھ گئے کہ ہم جو مطالبہ کر رہے ہیں نا، یہ ام شریک کو سمجھ نہیں آ رہا کہ مطالبہ کیا ہے۔ آخر کسی آدمی نے کہا کہ اشارے سے سمجھاؤ اس کو، تو اشارہ کر کے آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ اس ذات کا انکار کرو۔ تو جب یہ اشارہ کیا گیا تو اس وقت میں ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب اشارے میں دیا، کہا خدا کی ذات کا انکار نہیں کر سکتے۔ یعنی وہ لوگ بے ہوش پڑے ہوئے اپنے ایمان کے تحفظ کر رہے تھے، وہ لوگ بے ہوش پڑے ہوئے مکے کے مشرکین کے سوالات کا جواب دے رہے تھے۔ یہ تشدد جسمانی الگ ہے، اور پھر ذہنی طور پر وہ تشدد کیا گیا کہ اپنوں نے رشتے چھوڑے، ناطے چھوڑے، تعلقات چھوڑ دیے، ماں باپ نے احتجاج کیا۔ خود اندازہ لگائیے کہ سگا باپ اپنی اولاد پہ تشدد کر رہا ہو تو کتنی تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ وہ کوڑا کیسی تکلیف کا باعث ہوگا جو باپ اپنے بیٹے کی کمر پہ مارتا ہوگا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی میں جو قرآن کریم کی بلکہ ایک آیت مبارکہ بھی ان کے ایک عمل کی تائید میں اتری ہے کہ سگی ماں نے کہہ دیا، نہ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، نہ سایہ حاصل کروں گی جب تک تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑ دیتا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بھی ایمان پہ ڈٹے ہیں، والدہ بھی ضد پہ ڈٹی ہوئی ہے۔ ایک دن گزر گیا، کچھ کھا پی نہیں رہی، اب ظاہر ہے گرمی کے دن ہو، پینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ دوسرا دن گزرا، تیسرے دن بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اب خاندان والے کیا ملامت نہیں کرتے ہوں گے، خاندان والے کون سے الفاظ یا کون سے فقرے ایسے ہیں جو اس عظیم شخصیت پر نہیں کستے ہوں گے، نہیں کہتے ہوں گے۔ آخر ماں کو تھوڑا سا ہوش آیا نا، تو اس صحابی بیٹے نے ماں کے کان کے قریب منہ کر کے ایک جملہ کہا، اسے کہا ماں میں تجھے مرتے ہوئے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، خدا کی قسم تیرے جسم میں ایک نہیں 1000 جان ہو، تو 1000 دفعہ یوں تڑپ تڑپ کے میرے سامنے زندگی کی بازی ہار جائے، میں اپنے حضور کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ آج سوال یہ ہے کہ ان صحابہ کرام کے بارے میں تحقیق ہو رہی ہے کہ یہ لوگ مسلمان تھے یا نہیں تھے۔ آج کتنے دلیر قسم کے وہ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کہہ دیتے ہیں کہ صحابی ہونا کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے، مسلمان ہونا اعزاز کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں بعض ایسے تھے، وہ صحابی کی تشریح غلط کر رہے ہیں۔ ایک بد نصیب کو سنا کہہ رہا تھا کہ صحابی کی تعریف اہل سنت کی کتابوں میں لکھی ہے کہ جس نے ایک ایمان کی حالت میں ایک نظر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا صحابی ہو گیا۔ کہتا یہ میں تعریف مانتا ہوں، لیکن کتنے لوگ تھے ایک نظر دیکھنے کے بعد پھر مرتد ہو گئے، وہ صحابی تو رہے لیکن مسلمان نہ رہے۔ حالانکہ یہ ہماری کتابوں میں تعریف آدھی لکھی ہے، آدھی اس ظالم نے پڑھی، آدھی نہیں پڑھی، بددیانتی کی ہے، علمی خیانت کی ہے اس نے بہت بڑی۔ ہمارے کتابوں میں باقاعدہ صحابی کی تعریف لکھی ہے کہ ایمان کی حالت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا ہو یا حضور نے اس کو دیکھا ہو، کیونکہ کئی صحابہ نبینے بھی تھے وہ نہیں دیکھ سکے، صحبت مثال کے طور پہ اٹھائی ہو اور اسی ایمان پر اس آدمی کا انتقال ہوا ہو، یہ آخری لفظ غیب کر کے اس آدمی نے صحابہ کے اوپر ایک تعریف صحابیت پہ شبخون مارا۔ کتنا بڑے بددیانتی ہے کہ ایسے لوگوں کے ایمان کے بارے میں شک کیا جا سکتا ہے جو اپنے ماں باپ کو اپنے ہاتھوں سے قربان کرنا بھی جانتے ہوں اور اپنے ماں کی تڑپتے ہوئی روح کو بھی دیکھ رہے ہوں اور جسم اور روح کا ٹوٹتا ہوا رشتہ بھی دیکھ رہے ہوں، لیکن پھر بھی وہ ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو۔ قرآن کریم نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ،
ٹھیک ہے، ہم نے انسان کو والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ تجھے کلمہ کفر کہنے پر مجبور کریں تو پھر ماں باپ کی اطاعت کی اجازت نہیں، ان کی اطاعت نہ کیجیے۔ یہ آیت مبارکہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کی تائید کے اندر اتری ہے۔ اور پھر حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان قبول کیا، باپ نے کمر پر کوڑے برسائے ہیں، سکے باپ نے، کبھی دنیا نے ایسا تشدد نہیں دیکھا ہوگا، اور اپنی بقیہ ساری اولاد سے کہہ دیا، بھائیوں سے ان کے کہہ دیا کہ کوئی آدمی خالد بن سعید کے ساتھ بات نہ کرے، بلائے نہیں۔ کیسی آدمی پر دھرتی تنگ ہوتی ہے کہ گھر میں ایسا اجنبیانہ ماحول ہو کہ کوئی گھر کا فرد اس کو پہچاننے کے لیے تیار نہ ہو، باپ نہیں بلاتا، ماں نہیں بلاتی، بہنیں نہیں بلاتی، بھائی نہیں بلاتا، آدمی ایسے گھر میں کتنی دیر زندہ رہ سکتا ہے؟ آخر حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ معظمہ کو خیر باد کیا اور حبشے کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ آج تو ہمارے لوگ، آج ہمارا یہ جذبہ تو ہے کہ کاش ہم بھی حضور کے دور میں پیدا ہوئے ہوتے، ہم تو اللہ کے نبی کے کہنے پر حرام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم تو ان کے کہنے پر یہود و نصارہ کی تہذیب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم تو ان کے کہنے پر چھوٹے چھوٹے اپنے خاندان کے رسم و رواج جو ہماری شادیوں پر، ہمارے فوتگیوں پر کیے جاتے، وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قرآن کریم نے آیت اتاری تھی، قرآن کریم میں ایک مبارک آیت تھی، وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، کہ کافروں کے ساتھ تعلقات کو ختم کر دیا جائے اور ایسی خواتین کے ساتھ نکاح نہ کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے اترنے کے بعد اپنی دوست مشرکہ بیویوں کو اسی وقت طلاق دے کر فارغ کر دیا تھا۔ کوئی ہے جو آج اسلام کے کہنے پر بیوی چھوڑنے کے لیے تیار ہو؟ جذبہ تو ہے کہ ہم حضور کے دور میں پیدا ہوئے ہوتے، لیکن اس دور کی مشکلات کا تو ذرا سامنا کیا جائے، دیکھا تو جائے، ایک دفعہ پڑھا تو جائے۔ انسان کے دانتوں کو پسینہ آتا ہے وہ حالات دیکھ کر۔ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7ویں نمبر پر اسلام قبول کرنے والے آدمی، بقول ان کے خود، انہوں نے خود ارشاد فرمایا میں نے 7ویں نمبر پر اسلام قبول کیا ہے۔ کہا ہماری حالت، صورتحال شروع اسلام میں یہ تھی کہ ہمیں کوئی کھانے کے لیے کھانا نہیں دیتا تھا، پینے کی چیز نہیں دیتا تھا، کہا ہم نے جانوروں کی طرح پتے چبا کر زندگی گزارنا شروع کی، اور کہا ہمارے یہ جو اندر والی سائڈ کے منہ کے حصے تھے نا، جبڑے، یہ پھٹ چکے تھے پتے چبا چبا کر۔ جانور تو چبا سکتے ہیں، کانٹوں سمیت چبا جاتے ہیں، لیکن کیا کبھی اشرف المخلوقات نے بھی پتے کھائے ہیں؟ اور پھر صورتحال ایسی بھی تھی، شمائل ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ نقل کیا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے خوشحالی دے دی، کتان، اس دور میں کتان کا کپڑا ذرا قیمتی کپڑا سمجھا جاتا تھا، یوں کہہ لیجیے جیسے آج کوئی آدمی اچھا کوئی کاٹن کا سوٹ پہن لے، اس طرح کے کتان کا سوٹ ہوتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چادر باندھی ہوئی ہے، ایک کرتا اس کا پہنا ہوا ہے، اور اتفاق یہ ہوا کہ ناک صاف کرنے کی ضرورت پیش آئی تو اپنے کرتے کے ساتھ ناک صاف کی، اور ناک صاف کر کے کہنے لگے، واہ 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 ابو ہریرہ، واہ ابو ہریرہ، کیا تیرے حالات۔ فرمایا آج وہ وقت ہے کہ ابو ہریرہ کتان کے کپڑے کے ساتھ ناک صاف کرتا ہے۔ فرمایا یہ منبر رسول تھا، اس کے اور سیدہ صدیقہ عائشہ کے حجرے کے درمیان تو بے ہوش پڑا ہوا کرتا تھا۔ فرمایا کہ جانے والے، گزرنے والے میری گردن پہ پاؤں رکھ کے جاتے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ اس آدمی کو جنون کا، کوئی مرگی کا دورہ پڑا ہوا ہے۔ فرمایا کہ سوائے مجھے بھوک کے اور تو کوئی تکلیف نہیں ہوا کرتی، کب بھوک کی وجہ سے میں یہاں پہ بے ہوش پڑا ہوتا تھا، اور آج ابو ہریرہ کتان کے کپڑے کے ساتھ اپنے ناک کو صاف کرتا ہے۔ حضرت کے حالات زندگی میں لکھا کہ ایک دفعہ مہمان آئے، گھر میں پیغام بھیجا کہ گھر سے کھانا بھیج دیا جائے، تو والدہ محترمہ نے جو کھانا بھیجا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا دیکھ کر نعرہ تکبیر بلند کیا، اور مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ حیران ہو گئے کہ نہ جانے کھانے کی کون سی ایسی نایاب چیز ملی کہ جس کو دیکھ کر حضرت نے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ ظاہر اس وقت میں پوچھنا اچھا بھی نہیں لگتا، مناسب بھی نہیں ہوتا کہ کھاتے ہوئے آدمی سے بندہ جا کر پوچھے کیا کھا رہے ہو۔ تو بعد میں کسی نے پوچھا کہ حضرت کون سی نایاب چیز کھانے کو ملی؟ فرمایا کہ ایک وقت تھا ابو ہریرہ کو روٹی کھانے کو نہیں ملتی تھی، آج گھر میں پیغام بھیجا، والدہ صاحبہ سے کہا 2 آدمی ہیں، میں ہوں، میرا مہمان ہے، روٹی کھانی ہے تو کچھ بھیجا جائے، تو والدہ صاحبہ نے روٹی کے ساتھ 2 قسم کے سالن بھیجے، 2 سالن آئے۔
کہا کون سے 2 سالن؟ کہا ایک زیتون کا تیل اور ایک ساتھ میں نمک بھیجا ہے، 2 چیزوں کے ساتھ ہم روٹی کھا سکتے ہیں۔ آج وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہوتے، ذرا اپنی ہنڈیا میں پکنے والے سالن کو تو دیکھیں کہ اس میں کتنی چیزیں پک رہی ہوتی ہیں۔ وہاں 2 سالن شمار کیے جا رہے، زیتون کا تیل ہے اور ساتھ میں نمک ہے، یہ 2 سالن ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے دوپہر کے وقت میں۔ کوئی آدمی دوپہر کے وقت میں، وہاں روایت تھا قیلولہ کا کہ کب گھر سے کوئی بہت ضرورت مند نکلے تو نکلے، گھر سے نکلے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی گھر سے باہر نکلے۔ قدرت نے کہہ لیجئے کہ تکوینی طور پر کوئی ترتیب ایسی بنا رکھی تھی کہ یہ لوگ گھر سے بھی ترتیب ہی نکلا کرتے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، حضرت ابو بکر صدیق گھر سے آئے۔ فرمایا ابو بکر یہ نکلنے کا وقت تو نہیں ہے، اس وقت میں کیوں گھر سے نکلے؟ کہا حضور فاقہ ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، لیٹے تھے تو نیند بھی نہیں آ رہی تھی، سکون بھی نہیں مل رہا تھا۔ کہا چلو باہر چلتے ہیں، دل بہل جائے گا، کوئی ملے گا، کسی سے بات کریں گے، توجہ روٹی سے ہٹ کے کسی اور طرف لگ جائے گی۔ ابھی یہ حضرات باتیں کر رہے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بھی گھر سے نکلا۔ پوچھا گیا کہ عمر یہ گھر سے نکلنے کا ٹائم نہیں، بے وقت کیوں نکلے؟ کہا حضور گھر میں بیٹھا تھا، فاقے کی وجہ سے نہ نیند نہ سکون نہ چین، تو میں نے سوچا چلو باہر نکلتے ہیں، کوئی بندہ ملے گا، بات کریں گے، دل متوجہ کھانے سے باتوں کی طرف ہو جائے گا۔ حضور آپ کیسے آئے؟ فرمایا میں بھی اسی لیے گھر سے نکلا ہوں کہ فاقہ تھا، کیا کیا جائے۔ کائنات کی مقدس ترین شخصیات، یوں کہہ لیجئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حق تعالیٰ کے بعد ساری کائنات میں سب سے زیادہ قابل عظمت شخصیت، یعنی کوئی انسان ان کی عظمت کو پہنچنا تو دور کی چیز، ان کی عظمت کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا ہے۔ بلکہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک اور جملہ بھی لکھا، وہ جو شمائل ترمذی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک صحابہ نے بیان کیا نا، کہ بال مبارک ایسے تھے، چہرہ انور ایسا تھا، چال ایسی تھی، ڈھال ایسی تھی، کھانا ایسا ہوتا تھا، لباس ایسا ہوتا تھا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صحابہ نے بھی حضور کا وہ حسن بیان کیا جس کا وہ احساس یا ادراک کر سکے ہیں، کامل حسن صحابہ بھی نہیں حضور کا دیکھ سکے، اتنی عظیم شخصیت۔ لیکن آج صورتحال، وہ کسی نے لکھا تھا کہ قدسیوں کی وہ جماعت جن کے پاؤں کی دھول پر جنت کی مشک اور عنبر بھی اتراتی ہو، فخر کرتی ہو، وہ قدسیوں کی جماعت جب ننگے پاؤں زمین پر چلتی ہوگی تو زمین بھی رشک کرتی ہوگی۔ کہ یہ لوگ تھے۔ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن مسئلہ پوچھ لیا، اور مسئلہ بھی بڑا عجیب پوچھا کہ حضور ایک کپڑے میں نماز ہو جاتی ہے؟ اس دور میں صحابہ پر غربت ایسی تھی، جو صفے کے چبوترے پر طلبہ حفظ کرتے تھے، ان کے بارے میں لکھا کہ ساتھ جڑ جڑ کے بیٹھتے تھے کہ ایک دوسرے کے وجود سے نا ستر چھپا رہے گا، یعنی ایک کپڑا ہوتا گلے میں وہ کسی طریقے سے لٹکا لیا، وہی قمیص ہے، وہی شلوار ہے، اور زیادہ کپڑے پہننے کو نہیں ہوتے تھے۔ تو ایک آدمی نے آ کے مسئلہ پوچھا، اس نے کہا حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ ایک کپڑے میں نماز ہو جاتی ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بتانے کی بجائے ایک اور سوال کر دیا، فرمایا اَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ، تم میں سے ہر آدمی کے پاس 2 کپڑے ہیں جو مسئلہ پوچھنے کے لیے؟ کون ہے جس کے پاس 2 کپڑے ہیں کہ وہ 2 کپڑے پہن کر نماز پڑھے؟ اسلام کا زمانہ غربت کا ایسا تھا کہ 2 کپڑے کسی مسلمان کے پاس نہیں تھے کہ 2 کپڑے پہن کر نماز پڑھ لے۔ ایک کپڑا، وہی سارا کل، وہی کائنات اس کی ہے، اور وہی کپڑا پہن کے وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، حضرت ابو بکر بھی، حضرت عمر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما مشورہ کیا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر جاتے ہیں، وہاں جا کر دیکھتے ہیں کیا حال احوال ہے۔ وہاں گھر میں پہنچے، پتہ چلا گھر میں نہیں ہے، لیکن حضرت کا باغ بالکل گھر کے متصل تھا۔ بتایا گیا کہ باغ میں وہ کھجور کا پودے میں چڑھے ہوئے ہیں، اور وہ کوئی کھجوریں لانے کے لیے گئے تھے، دیکھا تو ایک کھجور کے پودے پر چڑھے ہوئے درخت پہ۔ وہاں سے آزاد آواز دی کہ حضور ٹھہریے کہ میں بھی آتا ہوں۔ خوشہ کھجوروں کا توڑ کر لائے، فوری مہمانی کے طور پر سامنے پیش کیا، اور آنے کی وجہ جو پوچھی نا، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمارے گھر میں اتنے دن سے فاقہ ہے، ابو بکر کے گھر میں اتنے دن سے فاقہ ہے، عمر کے گھر میں اتنے دن سے فاقہ ہے۔ کھانا کھانے کے لیے آئے تھے، اگر کچھ کھانے کو میسر ہو تو۔ خوش نصیب گھر ہیں جن کے گھروں میں حضور بے تکلف تشریف لے جایا کرتے ہیں، بڑی قسمت والی بات۔ تو کہا حضور ہاں گھر کا انتظام ہوگا،
دیکھا تو گھر میں کوئی چھوٹا سا بکری کا بچہ ایک کھڑا تھا، تو اس کو ذبح کر لیتے ہیں۔ گھر والی سے پوچھا کوئی جو وغیرہ تھوڑے سے پڑے کا پیس کرنا، آٹا بنا لو، روٹی بنا لو، اور وہ بکری کے بچے کو ذبح کر لیا، اور اس کے بعد وہ پتھروں کے اوپر رکھ کے کچھ تکے وغیرہ کی شکل میں تیار کیے، کچھ سالن تیار کیا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے سے پہلے ایک روٹی کو لیا، اس پر تھوڑا سالن رکھ کے فرمایا فاطمہ کے گھر میں دیا، ان کے گھر میں بھی کئی دنوں سے فاقہ ہے۔ دیکھیے اسلام کتنی قربانیوں سے یہاں پہنچا، اور ہم لوگ بڑی تمنا رکھتے ہیں کہ ہم بھی اس دور میں پیدا ہوئے ہوتے، ہم اس دور کے مصائب پہ نہ جانے صبر کر سکتے نہ کر سکتے۔ لیکن آج اس گفتگو کا مقصد یہ تھا، خدا را سوشل میڈیا پر ایسے بھیڑیوں کو نہ سنا کریں جو ہمارے ہی اسلام کی بنیادوں کو مشکوک کر رہے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی بنیاد، اور اس کے بعد ایمان اور اعمال صالحہ کا معیار ہمارے حضور کے صحابہ کرام۔ آج بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ آ کے ان شخصیات کو مشکوک کرنا چاہتے ہیں، انہیں مشکوک کرنے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ان کی ذات کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، انہیں مشکوک کرنے کے بعد میرا آپ کا ایمان متزلزل ہو جائے گا۔ ظاہر ہے پھر جب یہ لوگ مشکوک ہو گئے تو ہمارے ایمان کا راوی کون ہے؟ ہمارے ایمان کو نقل کرنے والا، حضور کے اعمال کو، افعال کو ہم تک پہنچانے والا، ان کو دیکھنے والا کون ہے؟ جب حضور کو دیکھنے والے مشکوک ہو جائیں گے تو پھر ہمارا دین کس نے دیکھا، ہمارے تک دین کس نے پہنچایا؟ اس لیے ان لوگوں سے نہیں، اپنے علماء سے اپنے دین کو سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات پہ عمل کی توفیق